بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اوبر کی جو واپسی ہے بارسلونا میں، اس پہ فرانس میں ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا۔ چین ایک مرتبہ پھر بازی لے گیا، اور اس کے بعد بات کریں گے اسپین نیشنلٹی کے بارے میں، ایک اہم نیوز ہے۔ اس کے بعد اسپین نے برطانیہ کے بارے میں کیا ایک اہم فیصلہ، اور آخر میں بات کریں گے اسپین کی حکومت کی طرف سے کن کے لیے 2 سال کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوبر کی۔ اوبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بارسلونا میں جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ہڑتال ہوتی رہی ہیں۔ ٹیکسی جو یہاں کی لوکل ہے، ایریا میٹروپولیٹانا دی بارسلونا کی، ان کی طرف سے جو ٹیکسی ڈرائیورز تھے، کافی اسٹرکٹ قسم کی ہڑتالیں آپ فیس کرتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے روڈز کو بلاک کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اوبر کو بند کر دیا گیا کافی اسٹرکٹ رول اینڈ ریگولیشن اپلائی کرنے کے بعد، جو کہ جو اوبر تھی وہ فالو نہیں کر سکتی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا، سپریم کورٹ تک گئے جہاں پہ ان کے حق میں فیصلے ہوئے۔ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن وہ پہلے جیسی کنڈیشن پہ نہیں آ رہی۔ پہلے انہوں نے میڈڈ فارمولے پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے اپنی گاڑیاں لے کے آئیں۔ ابھی وہ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ مختلف ٹیکسی ڈرائیورز کو دیں گے، تاکہ ان کی اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے وہ ان کے کلائنٹس کے ساتھ کام کریں۔ جیسے وہ ٹائم گزرتا جائے گا، وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیورز اور اپنی جو ہے وہ چین کو بڑھاتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ اپنی گاڑیاں لے کے آئیں، لیکن فی الحال وہ یہی ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہی کے موبائلز میں اپنی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کروائیں گے اور اپنے کلائنٹس کو انہی کے ساتھ کام کروائیں گے۔ تو اس پہ فی الحال جو ہے وہ کافی زیادہ تلخی پائی جا رہی ہے۔ مختلف یونینز جو ٹیکسی کی یہاں پہ پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے 350 ٹیکسی ڈرائیورز نے حامی بھری ہے، جو مالکان ہیں ٹیکسی کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوبر کے ساتھ کام کریں گے، اور وہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ اوبر نے بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ مراعات دینے کا اعلان کیا، جو ان کی اپلیکیشن کو ابتدا میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ کام کرے گا۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مزید ٹیکسی ڈرائیورز اور ٹیکسی مالکان جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھریں اور کام کریں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فرانس کے ایک برے واقعے کی۔ فرانس میں ایک 14 سالہ لڑکی کو اس کے کلاس فیلوز یا اسکول فیلوز، 2 لڑکے تھے 15 سال کے، جنہوں نے اس کو مار مار کے پہلے زخمی کیا، اس کے بعد اس کو نہر میں پھینک دیا گیا، اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس لڑکی کا تعلق گجرات شہر پاکستان سے تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکے جنہوں نے لڑکی کو قتل کر کے دریا میں پھینکا تھا، ندی میں پھینکا تھا، وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنی والدین کو بتایا کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے اپنے دوست کے گھر، جہاں پہ ان والدین نے پولیس سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارے بیٹوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس وجہ سے اس لڑکی کو بر وقت پہنچ کے بچانا چاہیے۔ لیکن وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی تھی ندی میں۔ جب پولیس نے اس کو نکالا تو وہ مردہ حالت میں تھی۔ اس کے بعد پولیس نے چھاپہ مار کے ان دونوں لڑکوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں چین کی۔ چین ایک مرتبہ پھر بازی لے گیا۔ یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ ویکسین پاسپورٹ نکالا جائے، لیکن چین نے ویکسین پاسپورٹ ایشو کرنے شروع کر دیے اپنے شہریوں کو۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو ویکسین پاسپورٹ ہے یہ سیم لائک دوسرے پاسپورٹ کی طرح پہ ہوگا، جس پہ سارا اندراج ہوگا۔ جو کرنٹ رپورٹ ہے ویکسین کی، اس پہ اس کا اندراج ہوگا۔ نیگیٹو رپورٹ، پازیٹیو رپورٹ، کرونا کی زندگی میں کبھی ہوا اس کا اندراج ہوگا۔ تمام چیزیں جو ہیں، تمام انفارمیشن اس پہ پائی جائیں گی، اور اس نے اپنا اجرا شروع کر دیا۔ چائنا کا کہنے کا اعلان جب انہوں نے کیا تو یہی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے سفر میں آسانی ہوگی، کاروباری معاملات میں آسانی ہوگی، اور جو معاشی طور پہ کرائسس چل رہے ہیں اس پہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں نیشنلٹی کے بارے میں۔ میں نے کل ایک نیوز شیئر کی تھی کہ اسپین نیشنلٹی کے بارے میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو کافی دوستوں کے نیچے کمنٹ آئے کہ کیا یہ نیوز جو ہے یہ سچ ہے، فیک تو نہیں ہے، ہم نے اتنی دیر سے کیا ہے،
ایسے کیا 2020 میں کافی زیادہ فائلز جمع ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حکومت اب ان کو نپٹانا چاہتی ہے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آؤں، میں یہ لے کے آؤں کہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو میں ایک لنک دوں گا، اس لنک پہ کلک کر کے آپ نے یہ اسپین نیشنلٹی سے متعلق جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم جلد سے جلد نپٹائیں گے، آپ نے خود اس کو کلک کر کے ریڈ کر لینا ہے۔ یہی میرا مقصد آج اس ویڈیو میں دوبارہ سے اس کا ذکر کرنا تھا کہ آپ لوگوں کے شک و شبہات ذہنی طور پہ دور کروں کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ حکومت نے کیا اعلان کیا ہے۔ آپ اس لنک کو کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے چیزیں ریڈ کریں گے اور پائیں گے کہ وہی چیزیں جو میں کہہ رہا تھا وہی اس آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین نے برطانیہ کے لیے کیا اہم اعلان کیا۔ اسپین نے برطانیہ کے لیے جو ہے وہ برازیل، جنوبی افریقہ، برطانیہ، یہ وہ ممالک ہیں جن پہ جو ہے اسپین نے اعلان کیا اور اس کو بڑھا دیا ہے 30 مارچ شام 6 بجے تک۔ جو برطانیہ کے لیے پروازیں ہیں وہ دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ برطانیہ کا ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے جس کو وائرس کہا جاتا ہے، وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے کہ وہ 70% زیادہ پہلے کرونا سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے کرونا، ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ لگ نہ جائے، کیونکہ اس کی جسامت، اس کا تمام جو خلیہ ہے وہ پہلے کرونا وائرس سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خطرناک وائرس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپین نے ایک مرتبہ پھر اپنی جو پابندی ہے برطانیہ کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیا 30 مارچ شام 6 بجے تک۔ اس کے ساتھ ساتھ برازیل، جنوبی افریقہ کہ وہی لوگ صرف اور صرف اسپین میں انٹر ہو سکیں گے جو یا تو نیشنل ہیں یا اسپین کے ریزیڈنٹ کارڈ ہیں ان کے پاس، یعنی کہ یا تو ان کے پاس شہریت ہے اور یا ان کا یہاں پہ ان کو رہائشی کارڈ ایشو ہوئے ہیں، وہی صرف اسپین میں انٹر ہو سکیں گے ان ممالک سے، برازیل اور جنوبی افریقہ سے۔ ادروائز باقی تمام کے لیے بھی برطانیہ کی طرح پابندی ہی ہے۔ اور اب بات کریں گے آخر میں حکومت کی امداد کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 مارچ کو عالمی دن تھا خواتین کا، اس موقع پہ حکومت نے ایک اہم اعلان کیا ہے خواتین کے لیے اور اسپیشل ماؤں کے لیے۔ وہ عورتیں جو ابھی ریسنٹلی ماں بنی ہیں اور اب وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں، تو 2 سال کے لیے ان کے لیے ایک امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ امداد یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ 60 یورو جو ہیں 2 سال کے لیے پے کریں گی، یعنی کہ وہ اپنی آٹونومو جو چلائیں گی، اسپین میں کاروبار کریں گی، اس پہ صرف اور صرف 2 سال کے لیے 60 یورو ہی ان کو دینا پڑیں گے، اور ان 2 سالوں میں اس کے علاوہ سیگوریتا سوشیال کی مد میں ان کو کچھ بھی اور نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ایک اچھی امداد ہے۔ جو مائیں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے لیکن آٹونومو ان کے نام پہ ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ کام کرنا چاہتا ہے اور آٹونومو اپنی وائف کے نام بنوا لیتا ہے جو ریسنٹلی ماں بنی ہے، تو اس پہ 2 سال کے لیے وہ جو ہے وہ سیگوریتا سوشیال کم ہو سکتی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف 60 یورو پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔